السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یہ بات اللہ کو سخت ناراض کرتی ہے کہ تم ایک بات کہو مگر وہ تم کرو نہیں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ لوگوں پر سخت تعجب اور شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پہ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ہم اس بات کو کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ جو بات بھی زبان سے نکلے وہ ایک طرح کا عہد ہو جاتا ہے۔ آپ کو عہد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی کورٹ سے اسٹامپ پیپر لانا ہو اور وہاں پر ہی آپ کو عہد کرنا ہو، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم زندگی میں بہت سارے معاملات ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں۔ ہم شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ بہت سارے وعدے کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں کہ جو بات بھی ہماری زبان سے نکلی اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کریں۔ اس کو پورا نہیں کر کے ہم دوسرے لوگوں کو تو اذیت دیتے ہی ہیں، مگر یہ بات اللہ کو بھی سخت ناپسند ہے کہ ایک بات ہم کہیں مگر ہم اس کو پورا نہیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے سورہ صف کی یہ آیت پڑھی۔ اصل میں مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ اللہ ہم پر جہاد فرض کرے، مگر جب اللہ نے ان پر جہاد فرض کیا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اس پر دل میں تنگی محسوس کی، کیونکہ ظاہری بات ہے انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب عمل ایمان ہے، یعنی اللہ پر ایمان، اور جو ایمان نہیں لائے تو ان کے خلاف جنگ کرنا ہے۔ مگر جب اللہ نے لوگوں پہ جہاد فرض کیا تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ پہلے تو تم کہتے تھے کہ اللہ ہم پر جہاد فرض کرے، مگر جب اللہ نے جہاد کو فرض کیا تو تم نے اس کو ناپسند کیا اور یہ حکم تم پر شاق گزرا، تو اللہ نے کہا کہ پھر تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس بات کو اللہ نے سورہ نساء میں اس طرح سے فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جن سے کہا گیا کہ ابھی تم اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی وہ لوگ جہاد کرنا چاہتے تھے کافروں سے، مگر اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اپنے ہاتھ روکے رکھو، ابھی تم نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن جب ان پر جہاد فرض کیا تو اچانک ان میں سے لوگ لڑنے سے اس طرح سے ڈرنے لگے جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے ہم پر لڑائی یعنی جہاد کیوں لکھ دی؟ تو نے ہمیں ایک مہلت کیوں نہیں دی قریب کے وقت تک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
کہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت ان کے لیے ہے جو متقی ہے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم کرے۔ موت تو جہاں بھی تم ہو تمہیں پالے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ سورہ محمد میں بھی اسی طرح کی بات آتی ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب کوئی سورت نازل نہیں کی گئی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم پر جہاد کیوں نہیں فرض کیا، مگر جب کوئی محکم سورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہوتا ہے یعنی جہاد کا، تو بہت سارے لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو وہ تیری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کو دیکھنا ہو جس پر موت کی غشی ڈال دی گئی ہو، یعنی کہ یہ لوگ جنگ میں جانا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ نے اسی طرح سورہ احزاب میں فرمایا کہ حالانکہ بے شک یقیناً اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، لیکن جب اللہ نے جہاد کو فرض کیا تو وہ اللہ کا عہد بھول گئے، اور اللہ کا عہد ایسا ہے کہ اللہ ضرور اس کے بارے میں پوچھے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت آتی کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک اللہ تعالیٰ عہد کے بارے میں پوچھے گا۔ وعدہ وہ نہیں ہوتا جو ہم باقاعدہ کسی سے وعدہ کریں، کسی سے ہاتھ ملا کے کہیں کہ یہ ہمارا وعدہ ہے۔ وعدہ تو وہ بات ہوتی ہے جو انسان زندگی میں کرتا رہتا ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی، حالانکہ اس عورت نے اپنے بچے سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں لازمی تمہیں یہ چیز دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کو کیا دینے کا ارادہ کیا تھا، تم واقعی اس کو کچھ دینا چاہتی تھی؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی اور یہ بلانا ایسے ہی ہوتا تو تم پر یہ جھوٹ ہو جاتا۔ کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ ہم زندگی میں بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، عام طور پر روزمرہ کی باتوں میں ہم کہتے ہیں میں یہ کروں گی، میں کل آؤں گی، یا میں اس طرح سے کوئی تمہارا کام کروں گی، لیکن ہم وہ سرے سے بھول جاتے ہیں ہم کسی اور کو کس قدر اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہماری بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز بنائی ہے تو تمہیں بھیجتی ہوں۔ عورتوں کی عام طور پر یہ عادت ہوتی ہے، لیکن وہ کاموں میں مصروف ہو کے اس بات کو بھول جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی چیز دینی تھی تو 3 دن گزر گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ پہ کھڑے رہے، تو وہ آدمی اتفاق سے وہاں گزرا تو حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ یہ چیز دینی ہے یا میں نے تمہیں دینی تھی؟ حالانکہ وہ آدمی بھول گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کا اس قدر پاس تھا کہ 3 دن 3 راتیں بلا ناگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما رہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو نکال دینا چاہیے، کیونکہ وعدہ وہ نہیں ہوتا جو ہم باقاعدہ کرتے۔ کوئی بھی بات جو بھی ہم زبان سے نکالتے ہیں اصل میں وہ بات ہو، لیکن ہوتی وہ وعدہ ہی ہے۔
تو ہمیں اس بارے میں فکر کرنی چاہیے، جو بات بھی ہم کریں اس کو پورا کریں، ورنہ اللہ کے پاس یہ بات ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ آیت پہ پھر غور فرمائیے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ بات کرتے کیوں ہو جو تم کہتے ہو۔ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّٰہ، اللہ کے پاس یہ سخت ناراضگی اور سخت ناپسندیدہ بات ہے، أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ تم وہ بات بولو جو تم کرو نہیں یا تم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ ہمیں اپنی باتوں میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور اگلا بندہ جس سے ہم نے کوئی بات کی ہوئی ہوتی ہے وہ کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم تو وہ کہہ کے بات بھول بھی جاتے ہیں، لیکن وہ انسان ہماری بات پوری کرنے کا منتظر رہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بات کریں اس کو پورا کریں اور اپنی ہر بات کو ہم عہد سمجھ کر اس کا پاس رکھیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔